18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھی وہ قوم سرکشی کرنے والی۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور اجمالاً باقی دوسری قوموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور ان کی ہلاکت کی وجہ بھی بیان کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج کی اس آیت پاک میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور معجزات کے ساتھ، اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے تکبر کیا، فرعون اور اس کی قوم نے، اور حد سے گزرنے والی قوم تھی، اور کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ان کو نبی مان لیں؟ یہ جو دو آدمی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور غلاموں کی ہم تابعداری کیسے کریں؟ چونکہ یہ بنی اسرائیل والے سارے قبطیوں کے غلام تھے، کہنے لگے کہ یہ نبی بھی انہی قوم میں سے ہیں، یہ غلام ہو کر ہمارے نبی کیسے بن گئے؟ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو ان آیات پاک کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا واقعہ ذکر کیا، تفصیلاً ما قبل میں بھی ان کے واقعات گزر چکے ہیں، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین،
اور کھلی دلیل کے ساتھ الی فرعون و ملائی، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، فرعون اور اس کے سرداروں نے، اس کی قوم نے، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تھی وہ قوم سرکشی کرنے والی۔ فَقَالُوا، فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا، اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں پر، دو بشر پر جو ہمارے جیسے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری غلام ہے، یہ غلام ہو کر ہمارے نبی بن گئے، ہم تو اپنے غلاموں کی کبھی بھی تابعداری نہیں کرتے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، قبطی قوم نے، فرعون اور اس کے سرداروں نے، اور ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس ہو گئے وہ ہلاک کیے ہوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بھی جھٹلا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، اور ان لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، اللہ نے بھی پھر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ آیہ، اور ان کی ماں کو نشانی بنایا۔ یہاں سے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ دنیا میں بنایا۔ نشانی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کریم نے پیدا فرمایا، اور حضرت مریم کو نشانی اللہ نے یوں بنایا کہ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر خامد کے بچہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیہ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا اونچی جگہ کی طرف، ذات قرار ومعین، جو ٹھہرنے والی جگہ تھی، ستھرے پانی والی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسل، اے سارے رسولو، کلوا من الطیبات،
کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ کریم کی ذات وہ خوب جانتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے سارے رسولوں کو بذائے خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل، اے میرے سارے رسولوں۔ خطاب اللہ نے نبیوں سے کیا، انبیاء اور رسولوں سے کیا، لیکن پوری امت کو خطاب ہے۔ اور ہم تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انبیاء پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کے حرام چیزوں کی طرف جائیں گے، اور انبیاء نعوذ باللہ من ذالک کبھی برے کام کریں گے، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے خطاب تو نبیوں کو دیا، پوری امت کو خطاب ہے، پوری امت والو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے سارے ایمان والو اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے تم چیزیں استعمال کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہے، گڑ گڑا کر اللہ کریم سے دعائیں کرتا ہے، رو رو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کریم سے کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا تو مقصد پورا کر دے۔ بڑی آہوزاریاں کرتا ہے اللہ کریم کے سامنے، اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لیکن حالت اس کی یہ ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور جسم جو بڑا ہوا حرام آمدنی سے پلا، تو اس بندے کی دعا کو اللہ کیسے قبول کریں گے جس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جتنا اللہ کے سامنے عاجزیاں کرے، جتنا اللہ کے آگے روئے اور جتنا بھی گڑ گڑائے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جب بھی جو بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ اس آدمی کی دعا کو کبھی رد نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، یا سعد،
اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اگر تو نے مستجاب الدعوات بننا ہے، اپنے کھانے کو تو پاک کر لے، کھانا حلال والا ہو گیا، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنائیں گے۔ اگر تیرے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا چلا گیا، جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام او کما قال علیہ السلام۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جسد غزی بالحرام، کہ جس بندے کا جسم حرام مال سے پلا ہوا ہو، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ لا يدخل الجنہ، ایسے آدمی کو اللہ اول وہلے میں جنت میں بھی داخل نہیں فرمائیں گے جس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا چلا گیا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ لوگ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کریں گے، بس مال آ جائے جیسا بھی آئے، بس جمع کرنے کی ایک ہرس اور لالچ ہوگی، باقی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور آج دیکھو تو یہی حال ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور بالخصوص آج کل ہمارا نوجوان طبقہ موبائلوں سے جو آن لائن پیسے کماتے ہیں اور یا ٹائنز کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں، نچھا سود اور جوا ہے۔ اور اکثر ان میں جو آن لائن کاروبار ہیں، آن لائن کاروبار اکثر ممبر سازی پر ہے۔ جس کام کے اندر بھی کوئی اور کام نہ ہو، ممبر سازی والا کام ہو تو سود اور جوا ہے۔ ٹائنز کمپنی، یہ جو نیچے ہمارے وہاں بڑا رش ہے نوجوانوں کا، اور ادھر بہرحال سمجھاؤ بھی تو نہیں سمجھتے، بہرحال کہتے ہیں جی کاروبار ہیں جو بھی ہے، تو بہرحال یہ بالکل سود اور حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اکثر آن لائن جو نیٹ ورک مارکیٹنگ وغیرہ کچھ اس کی صورتیں جائز ہیں، اس کے علاوہ اور جتنی صورتیں، زیادہ تر صورتیں جو کلک کر کے کمائے جاتے ہیں، نوجوان بچیاں اور بچے اس موبائلوں سے کماتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ اکثر ان میں جو کاروبار کیے جاتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں کہ جو حلال ہیں، زیادہ تر ان کی صورتیں حرام کی ہیں، سود کی ہیں۔ اللہ تعالی حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مشکوک مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جو بھی صورت ہو، جہاں تک آدمی خود بچ سکتا ہو، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اوپر حکومت کی طرف سے ہر بندے پہ سود، وہ الگ بات ہے، اس کی ذمہ دار عوام نہیں ہے، ہم لوگ اس میں نہیں ہیں۔ باقی جو ہماری ذات تک جس کاروبار کا تعلق ہے، جس پیسے کا تعلق ہے، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچے، کیونکہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ جو عالمی سطح پہ ہے، ہائی لیول پہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھ ہوگی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ رزق حلال کمائے، مشکوک مال سے بچے، حرام مال سے بچے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔